ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منع ہے. ہمارے آج مہمان ہیں محمد علی درانی صاحب، جو کہ کرپشن بدعنوانی کے خلاف ایک مہم چلانے کی کوشش میں ہیں. ایک پٹیشن ڈالی ہے پاکستان کی سب سے اعلیٰ کورٹ کے سامنے. اور درانی صاحب پوچھ یہی رہے تھے ہم آپ سے بریک سے پہلے، اور وہی سوال میں دہرانے کی کوشش کروں گا کہ سر، جس چیز میں نہ آج کی حکومت کا مفاد ہو، نہ آنے والی جو لائکلی اپوزیشن ہے اس کا مفاد ہو، آپ اس کو، نہ پرانی عدلیہ کا مفاد ہو، آپ اس کو سکسیڈ ہوتے ہوئے کس پلیٹ فارم سے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ میں نے پہلے کہا، آپ نے کنفرم کیا، آپ ایک محتاط، کیلکولیٹڈ، آرگنائزڈ پولیٹیشین ہیں. آپ نے کیا سوچا ہے کہ کیا ہوگا؟ ریلیز نکلیں گی اس کے لیے؟ آپ سمجھتے ہیں کہ آگاہی جو ہے وہ پھیلے گی؟ اور ایک کلچر ہے کرپشن کا، آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے خلاف ہی سب کچھ اس پٹیشن کی وجہ سے اٹھ کھڑا ہوگا؟ اس میں جب میں یہ ڈال رہا تھا تو اس پہ ڈسکشنز وغیرہ ہو رہی تھیں، تو ایک دوست نے کہا تم بھیڑوں کے چھتے میں ہاتھ ڈال رہے ہو. دوسرے کا نہیں، بھیڑوں کا نہیں، یہ تو بھیڑیوں کا وہ ہے، ریوڑ ہے. تو مجھے پتہ ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ کیا ہے اور اس کے اثرات کس پہ پڑنے ہیں. اس لیے میں نے اس کو اسٹرکٹلی سیاست منع ہے کی بنیاد کے اوپر اس کو میں نے انیشیٹ کیا ہے، اور اس میں نے کوئی پولیٹیکل اینگل اس میں نہیں آنے دیا، بلکہ اس کو میں نے پیورلی ایک پبلک انٹرسٹ اورینٹڈ ڈیزائن کے ساتھ اس کو موو کیا ہے. اس میں میرا جو کانفیڈنس کا وجہ ہے، میں اس وقت میڈیا کی پریزنس پاکستان کے اندر، سوشل میڈیا کا امپیکٹ سوسائٹی کے اندر، مڈل کلاس کے اوپر اس کا انفلوئنس، اور جتنی شدت کے ساتھ پوری دنیا اس چیز کو ٹارگٹ کیے بیٹھی ہے، ان تمام فیکٹرز کو میں نے بہت محتاط اور احتیاط کے ساتھ جو ہے میں نے کیلکولیٹ کیا ہے. اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس وقت بھی ایک ایسی سیاسی پارٹی نہیں ہے جو اس کی مخالفت میں بول سکے. بڑے سے بڑا چور بھی کہنے پہ مجبور ہوگا بات ٹھیک ہے. اور اس سے آگے بڑھتے ہوئے میں آپ کو آج بتاؤں، میں آج سینٹ میں گیا ہوا تھا، میرے ساتھ تمام جو سینیٹرز موجود ہیں، ان میں سے بعض مختلف پارٹیوں کے، انہوں نے کہا ہمیں پرواہ نہیں ہے کہ یار ہماری پارٹی میں کون کیا ہے، بات یہ ٹھیک ہے ہم اس معاملے میں تمہارے ساتھ ہیں، ہمیں عدالت میں پارٹی بناؤ، وہاں ہم تیار ہیں، ہم لیجسلیشن لے کے آتے ہیں. میں نے کہا جی وہ لیجسلیشن کا بل تو وہاں پھنسا پڑا ہے کرپشن کے خلاف. تو وہاں کچھ پروفیسر خورشید صاحب تھے اور ایس ایم ظفر صاحب تھے اور لوگ تھے، انہوں نے کہا نہیں کرپشن کا پھنسا ہوا ہے تو ہم سٹولن ایسٹ ریکوری کا تو کر سکتے ہیں نا. تو انہوں نے ایک وے آؤٹ بتایا. ہم نے کہا جی امیڈیٹلی ہم اس کے اوپر اپنی پریپریشن شروع کرتے ہیں. میں فرسٹ ٹائم آپ سے یہ شیئر کر رہا ہوں، اور ہم نے اس کے اوپر ورکنگ شروع کر دی. تو میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، میں یہ وضاحت اگر لے لوں ابھی یہاں، کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ پھر اس پٹیشن کو ڈالنے کے بعد آپ جب سینٹ گئے تو آپ کے ساتھ جو لا میکرز تھے ان کا خیال یہ آیا کہ اب لیجسلیشن بھی آپ ہی موو کرنے کی کوشش کریں گے لوور ہاؤس میں سے، ریکوری آف سٹولن ایسٹس کی. یہ آپ لوگ ایک لیجسلیشن لانے کی کوشش کریں گے ہاؤس میں؟ نہیں لائیں گے. لیجسلیشن جو ہے، دیکھیں میرے لیے جو ایک ہرڈل تھی وہ یہ تھی کہ لوور ہاؤس کے اندر ایک کرپشن کے اگینسٹ جو ایک بل ہے وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے، اور ہاؤس کے لاء کے مطابق اگر ایک ہاؤس میں ایک چیز پینڈنگ پڑی ہو تو دوسرے ہاؤس میں آپ پرائیویٹ ممبر کے طور پہ اس کے اندر کوئی نیا بل نہیں جمع کرا سکتے. لیکن وہاں پہ ڈسکشن کے نتیجے میں ہمارے سامنے یہ چیز آئی کہ اس سبجیکٹ میں تھوڑی سی ویریشن ہے. ایک تو ہے کرپشن کے اگینسٹ، چلو وہ تو جب وہاں سے پاس ہو کے آئے گا، اور اب وہ کرنا پڑے گا ان کو، جتنا بلڈ اپ اس کو ڈیلے کے سامنے ہو گیا ہے، اب انہیں وہ پاس کرنا پڑے گا، سینٹ میں آئے گا، ہم اس میں مزید امینڈمنٹس دیں گے. اسی طرح سے ہم ایک نیا بل داخل کرائیں گے جو سٹولن ایسٹس ریکوری کے اوپر ہوگا اور ڈبل ٹیکسیشن کے اوپر ہوگا، جو کہ ابھی تک ہمارے قانون میں موجود نہیں ہے. اور اس کے اوپر ہمارا کنسنسس ہوا کہ اس کو ہم فوری طور پر جمع کرائیں گے اگلے عید کے فوراً بعد جو ہے، اور اس پہ ہم نے آج سے ورکنگ بھی شروع کر دی ہے. تو یہ وہ ڈیولپمنٹس ہیں. کوئی پارٹی کے ساتھ اس کے اپنے لوگ نہیں رہیں گے، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ جناب ایک کیس بنے اور وہ لٹکا رہے اور 8 سال چلتا رہے اور کوئی جیل گزار لے 12 سال اور پھر کہے جی میں تو صاف تھا. نہیں، یہ تماشا آپ ختم کریں. اب جناب دنیا نے آپ کا کام آسان کر دیا. آپ جس ملک میں اثاثے ہیں، این آر او وین آر او، یہ سب کے سب اڑ جائیں گے، اس میں سے نکلے ہوئے لوگ دوبارہ ٹنگ جائیں گے. کوئی نہیں بچے گا. کہ آپ جب رسپیکٹیو کنٹری سے یہ ڈیمانڈ کریں گے کہ جناب اس میں آپ
جو آپ کے پاس ہمارے لوگوں کے اثاثے اور اکاؤنٹس ہیں اس کی انفارمیشن ہمیں آفیشیلی پاس کریں. جب وہ آفیشیلی آئے گی کتنے دن آپ پاکستان میں اس کو چھپائیں گے کہ جناب میں تو بڑا آدمی ہوں, میرا نام آ گیا ہے تو بھگتو. اور دوسری بات میں آپ کو یہ بتاؤں, ایک اور بہت بڑا انیشیٹو ہے جسے کہتے ہیں سٹولن ایسٹس ریکوری انیشیٹو, جو کہ وہ بھی یو این نے لانچ کیا ہے اور اس کو ورلڈ بینک نے اور جاپانیز گورنمنٹ نے اس کو وہ کیا ہے, سپورٹ کیا ہے. یہ ایک ایسا انیشیٹو ہے جس میں جو ملک کرپشن کے خلاف اور اپنے لوٹے ہوئے اثاثوں کو واپس لینے کے خلاف کچھ کرنا چاہتا ہو, اس کو ہر قسم کا تعاون جو ہے سٹار انیشیٹو کی طرف سے مل سکتا ہے. ان کی میں نے اسی پٹیشن میں ان کی انہوں نے ایک وہ بنائی ہے, ڈائریکٹری بنائی ہے جس میں کہ سٹولن ایسٹس, اکاؤنٹس, اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں سے لے کے, جیولری سے لے کے, پراپرٹی سے لے کے, آف شور کمپنی سے لے کے, یہ تمام جو کرائم ہے جو کہ کراس بارڈر کرپشن میں آتا ہے, اس کو ہینڈل کرنے کے لیے انہوں نے پوری کی پوری گائیڈنس دی ہے. دنیا کے اندر بہترین قانون دانوں کی یہ ٹیمز موجود ہیں جو ان ممالک کے ساتھ تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں جو اپنے لوٹ کا مال واپس لانا چاہتے ہیں. اور ایک اور دلچسپ آپ کو, میں تو وہ پڑھتا جاتا ہوں تو مجھے خوشی ہوتی جاتی ہے. میں کل بھی کہہ رہا تھا کہ 1400 سال پہلے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کہی تھی کہ رشوت لینے والا اور رشوت دینے والا دونوں جہنمی ہیں. رشوت کے خلاف ایک اعلان جنگ تھا اور آج پوری دنیا 2003 میں اس کے اوپر متفق ہو گئی ہے. اور اس میں جو دلچسپ امر ہے بین الاقوامی قانون میں, جو کہ سوئس میں بھی ہے, کہ اگر بالفرض میرے وہاں کچھ اکاؤنٹس آئیڈینٹیفائی ہوتے ہیں تو یہ ثابت کرنا کہ جناب یہ کرپشن کے ہیں, ٹیکس پیڈ ہیں یا وداؤٹ ٹیکس پیڈ ہیں, یہ کام حکومت پاکستان کا نہیں ہے, بلکہ یہ میری رسپانسبلٹی ہوگی کہ اگر میرے وہاں پہ فنڈز موجود ہیں تو میں ثابت کروں کہ یہ میں نے چوری سے لایا ہوں یا میں نے اپنی فیئر انکم سے لی ہے. انکم سے ہوگا تو ٹریک ہوگا, ٹریک ہوگا تو ٹیکس ہوگا, ٹیکس ہوگا تو وائٹ منی ہوگی, تو ٹھیک ہے میں بڑا اچھا آدمی ہوں. لیکن اگر یہ سب کچھ نہیں ہوگا تو میں چور ہوں گا اور میرا پیسہ چوری کا پیسہ ہوگا, اور اس کے لیے مجھے جواب دہی کرنی پڑے گی اپنی حکومت کے سامنے بھی اور اس ملک کے قانون کے سامنے بھی. آپ کے پلیئرز کو اگر وہاں سزا ہو گئی ہے, مجھے کتنے لوگ جو ہیں اپنے بڑے بڑے اس وقت کے معزز بڑے بڑے بت جو ہیں وہ الٹے لٹکے ہوئے نظر آ رہے ہیں پوری دنیا کے اندر. درانی صاحب, اور یہ سارے کام ریاست کرے گی, ریاست نیت دکھاتے ہوئے کرے گی, ریاست کے شہری جو ہیں وہ ریاست پہ پریشر ڈال کے کریں گے, لیکن کرے گی تو ریاست. اور اگر ریاست چلانے والا میں ہوں اور میرے 4-5 ارب ڈالر باہر ہوں اور میرے سامنے جو آدمی کھڑا ہو اس کے 2-3 ارب ڈالر باہر ہوں, تو میں واپس وہیں گھوم کے آ جاتا ہوں کہ میں یہ کام کیوں کروں گا. اور دنیا کا پریشر جہاں تک رہا تو پھر تو میں ایک جنگوسٹ نیشنلسٹ مانٹرا میں سناتے ہوئے یہ کہہ دوں گا کہ یہ کون ہوتے ہیں ہم سے کہنے والے, ہم کیا کریں, ہم تو پاکستانی ہیں, ہم ایسے ہی رہیں گے. تو آپ کیا ڈائریکشن دیکھتے ہیں؟ آپ جب شروع میں بات کر رہے تھے نا پلیئرز کے بارے میں, تو اس وقت میرا یہی آپ کا سوال جو ہے وہ اس وقت میرے ذہن میں بار بار آ رہا تھا. دیکھیں, جو وہ کہتے ہیں کہ دیر تو ہو سکتی ہے لیکن اندھیر نہیں ہوا کرتا اللہ کی اس دنیا میں. بات جناب بہت صاف سی ہے کہ آپ نے اگر اس وقت پوری دنیا کے اندر, اور میں یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ایسی بے شمار دنیا کے اندر ایجنسیز اور کمپنیز کام کر رہی ہیں جو کہ ان سے متعلق تمام انفارمیشن کو سائنٹیفکلی ڈگ آؤٹ کر کے وہ پرووائڈ کر سکتی ہیں, اور کون کون ان کو انٹرٹین کر سکتا ہے, کون کون ان کی ہیلپ لے سکتا ہے, اس کے کیا کیا نتائج نکل سکتے ہیں, وہ تو ایک بات ہوگی. ایک چور 16 کروڑ, اب جس کو کہ 18 کروڑ کے قریب آبادی ہو گئی ہے, 18 کروڑ کے ملک کے اندر 1000 سے 1500 چور جو ہیں وہ کب تک اتنے طاقتور رہیں گے کہ مجھے بھی, آپ کو بھی, اس ملک کے 16 کروڑ عوام کو جو ہے وہ اپنی جوتی کی نوک کے نیچے حسنی مبارک تو کر نہ سکا, قذافی تو کر نہ سکا, اور یہاں والے جن کے اپنے پاؤں کے نیچے ریت ہے, جو کہ خود جو ہے وہ ایک شیشے کے گھر میں بھی نہیں بلکہ ایک ایسے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جس کے اندر ان کی ہر سیاہکاری جو ہے وہ سامنے نظر آ رہی ہے, یہ لوگ کس وقت تک اس سے بچ سکیں گے؟ اور آج میں نے یہ دیوانگی کی ہے
تو میرے پیچھے تو دیوانوں کی ایک فوج نکلے گی، اور میں کوئی سیاست کے لیے اگر یہ کر رہا ہوتا تو میں دیکھتا کہ میرے کسی پارٹی والے کا ہے یا نہیں ہے، کسی کا اسپین میں ہے یا کسی کا جاپان میں ہے یا کسی کا کوریا میں ہے، مجھے اس کی پرواہ نہیں ہے۔ جو چور ہے وہ میرا لیڈر نہیں ہو سکتا، میری قوم کا لیڈر نہیں ہو سکتا، اور جو چور ہے وہ اس ملک کا مجرم ہے۔ صحیح۔ درانی صاحب آپ جب سوری سر پلیز کمپلیٹ۔ جناب سر یہ آپ نے جب حکومت کا حصہ جب آپ تھے، وزیر اطلاعات تھے، آپ نے کبھی براہ راست بدعنوانی ہوتے دیکھی یا آپ نے سنا نہیں، مجھے پہلے آپ فرسٹ ہینڈ بتائیں، کبھی دیکھی آپ نے؟ دیکھیں جی، میں نے اپنے دور کے اندر ایک بدعنوانی ضرور دیکھی، اور وہ یہ بدعنوانی تھی کہ نیب جو بنے، اور اس پہ ہم آبویسلی انڈور شور بھی مچاتے رہتے تھے، نیب کی شکل میں جو ادارہ بنا ہوا تھا، جو سیاستدان جو تھا وہ سجدہ سہو کر کے ہماری طرف آ جاتا تھا، وہ اس میں سے رک جاتا تھا، اس کے اگینسٹ وہ پروسیس، جو نہیں آتا تھا اس کے خلاف چلتا رہتا تھا۔ یہ تو وہ بدعنوانی تھی جس کو کہ ہم بہت سب لوگ اس وقت میڈیا بھی کرٹیسائز کرتا تھا اور انڈور بھی کرٹیسائز ہوتی تھی۔ اس زمانے میں کرپشن اگر ہوگی تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ ڈیفینیٹلی ہوگی، میرے خیال میں اس وقت کرپشن کم تھی، اب کچھ زیادہ ہو گئی ہے، لیکن مجھے اس سے غرض نہیں ہے کہ کم تھی یا زیادہ تھی، میں تو بہت سمپل سی بات کر رہا ہوں۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ونڈو آف اپرچونٹی جس کو میں آج اویل کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت میں فروری 2011 میں ہمیں ملی ہے، اور دنیا نے جھپٹ کے اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیا۔ 10 دن پہلے انڈیا نے بھی، حتیٰ کہ اس اپرچونٹی سے کمپیل ہوئی ہے وہاں کی گورنمنٹ بھی، وہاں بھی کوئی کم چور نہیں ہے پاکستان کی نسبت، لیکن ان سب کے باوجود، ان طاقتور چوروں کے باوجود، پبلک پریشر کے آگے، سول سوسائٹی کے پریشر کے آگے، میڈیا کے پریشر کے آگے، انٹرنیشنل پریشر کے آگے انہیں اپنے سر جھکانے پڑے ہیں۔ اور یہی پروسیس ہوتا ہے کہ آج اگر پاکستان کے اندر بھی بڑے طاقتور لوگ ہیں، ہم نے اپنی زندگی میں جو ہے کتنے طاقتور لوگوں کو جو ہے کہاں سے کہاں جاتے دیکھا ہے، اور اس کے بعد تو طاقت کی حقیقت میرے سامنے تو بہت اچھی طرح واضح ہے کہ وہ ہوتی کیا ہے اور کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں ختم ہوتی ہے۔ کوئی نادان ہوگا تو وہ اس طاقت کو طاقت سمجھ لے گا، کوئی عقل مند ہوگا تو وہ اس کو اپنے لیے آزمائش ہی سمجھے گا۔ تو اس لحاظ سے میں یہ بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت یا اس وقت کرپشن جب بھی ہوئی غلط ہوئی، اور 2011 کے بعد، 2007 کے بعد جب ہمارے پاس ونڈو آف اپرچونٹی ایک آئی ہے، میں اپنے حکمرانوں سے بھی کہتا ہوں، میں ان کرپٹ لوگوں سے بھی کہتا ہوں جن کے پیسے باہر پڑے ہوئے ہیں، ان میں بھی پاکستان سے محبت تو کہیں نہ کہیں ہوگی، ان کو بھی اس چیز کا احساس تو ہوگا۔ اگر آپ سزا کے خوف سے کسی جرم سے رک جاتے ہیں تو کیوں نہیں آج آپ ایک نظر آتی ہوئی سزا کو پہلے سے دیکھتے ہوئے، ایک نظر آتے ہوئے انتقام کو پہلے سے دیکھتے ہوئے آپ کیوں نہیں اپنے آپ کو کریکٹیو کر لیتے؟ اللہ کے دروازے تو ہر وقت کھلے ہوتے ہیں۔ اسی طرح قوموں میں بھی آپ نے ریکنسیلیشن کی بات کی، بڑی اچھی چیز ہے ریکنسیلیشن، تو اب ریکنسیلیشن اس پہ ہونی چاہیے، یار ہمارے سے غلطی ہو گئی، ہم چوری کا مال لے گئے تھے باہر، ہم واپس لے کے آ رہے ہیں، تو ہمیں قوم معاف کلامی کی معذرت سر، میں ایک بریک لوں گا، بریک کے بعد مجھے آپ سے پوچھنا یہ ہوگا کہ جو ہمارے امیر ترین ہیں ان کا حال ہر گھنٹے ہر منٹ آپ ٹیلی ویژن پہ سن لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں کرپٹ، سارے پیسے باہر ہیں، ٹیکس نہیں دیتے، سب ان کی جیب میں ہیں، وہ ہر چیز کو انفلوئنس کرتے ہیں، میڈیا سمیت، میڈیا کا کردار بھی انفلوئنس کرتے ہیں اگر کرنا چاہیں۔ لیکن ہمارے عام لوگ کس طرح کے ہیں؟ وہ ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ کیا ٹیچر بننے کے اہل ہیں؟ جو ہمارا ٹیکس کلیکٹر ہے وہ ٹیکس کلیکٹر بننے کے اہل ہے؟ جو ہمارا بجلی صحیح کرتا ہے وہ بجلی صحیح کرنے کا اہل ہے یا نہیں؟ یا وہ بھی پیسے دے کے آئے؟ ہماری پولیس کا کیا حال ہے؟ یہ عام لوگ جو ہیں، ہمارے میری طرح کے لوگ جو ہیں، ان کا کیا حال ہے؟ کیا یہ ہمارا کلچر نہیں بن گیا ہے کہ یو ڈو فار می اینڈ آئی ڈو فار یو؟ آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائیں، بیک ود یو آفٹر بریک۔